اللہ سبحانہ و تعالی الفتاح ہے جو بڑے عظیم فیصلے کرنے والا ہے۔ الفتاح وہ حاکم ہے جو بندوں کے درمیان اپنے شرعی اور قدری احکامات میں حق اور عدل سے فیصلے کرتا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ آپ کہہ دیں کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا، اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ الفتاح فیصلہ کرنے والے کو، مدد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ الفتاح وہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ انبیاء جب دعوت کا کام کرتے رہے، لوگوں کو رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے، رب کے راستے پہ آنے کے لیے کوششیں کرتے رہے، پھر ایک موڑ آیا جب انہوں نے دعا کی ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ الفتاح وہ ہے جو اپنے بندوں کے درمیان حاکم ہے۔ الفتاح وہ ہے جو اپنے بندوں کے لیے رزق اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جیسا کہ اس نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالی جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دیتا ہے پھر اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے آڑے نہیں آ سکتا، کوئی اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے جب اپنے کسی پیارے کی ڈیتھ ہوتی ہے، انسان ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اور فرشتے روح لے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کون اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اور الفتاح وہ ہے جو اپنے بندوں کے لیے بند راستوں کو کھول دیتا ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں سب دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آپ یوسف علیہ السلام کے لیے دیکھیے، بھائیوں کے دل میں کیسے بغض تھا، اپنے بھائی کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ انہوں نے تو راستہ صاف کیا تھا باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جو خواب دکھایا، اس کے بعد بند راستے کو کھول دیا۔ کیسے غیر محسوس تدبیر کی، کنویں کے راستے سے عزیز مصر کے گھر، پھر جیل خانے میں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بند راستے کو کھول دیا، مصر کے اقتدار تک پہنچا دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے، صالحین کے لیے بند راستوں کو نہیں کھولا؟ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لاک ڈاؤن میں چلے گئے، جب شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے نئے راستے کھول دیا۔ طائف گئے تھے، طائف والوں نے بھی دروازے بند کر لیے، تو یثرب کا دروازہ کھل گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اب دیکھیے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے دعوت اللہ کا راستہ کیسے کھلا۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس وقت کتنے زیرک لوگوں کو بھی لگا تھا کہ ہم نے ایسی شرائط پہ معاہدہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہماری سبکی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعوت اللہ کے دروازوں کو کیسے کھول دیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسی فتح عطا کی تھی، اس کے بعد کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غزوات میں، جیسے غزوہ خیبر ہوا، جیسے مختلف قلعے فتح ہوئے، مسلمانوں کے لیے فتح مکہ تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو گیا، کتنے وفود سے ملاقاتیں، کتنے دعوتی سلسلے مہمیں بھیجی گئیں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے قبول اسلام کے لیے دروازے کھول دیے۔ الحمدللہ۔ تو الفتاح وہ ہے جو توبہ اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ الفتاح وہ ہے جو اپنے بندوں کے دلوں اور آنکھوں کو کھول دیتا ہے تاکہ وہ حق کو دیکھ سکیں۔ الفتاح وہ ہے جو اپنے مومن بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ الفتاح وہ ہے جو نصرت عطا کرتا ہے، فتح و کامرانی سے نوازتا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت آنے پر اس کا شکر ادا کریں، اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں، جیسا کہ سورہ نصر میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ الفتاح سے تعلق کیسے قائم کریں؟ الفتاح پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، کیونکہ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی چابیاں ہیں، اسی کے ہاتھ میں علم ہے، ہدایت ہے، خیر ہے، رحمت ہے اور رزق کی چابیاں ہیں۔ تمام بند راستوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ یقیناً وہ جو ان تمام چابیوں کا مالک ہے، وہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس سے تعلق رکھا جائے، اس پر توکل کیا جائے، اس کے سوا کسی سے امید نہ باندھی جائے، اس کے سوا کسی سے دعا نہ کی جائے۔ الفتاح پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھا جائے، جس کے سامنے بندے نے قیامت کے دن فیصلے اور حساب کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اس دن وہ اپنے بندوں کے درمیان حق اور عدل کے ساتھ فیصلے کرے گا۔ جب بندے کے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہر طرح کے ظلم سے بچتا ہے، خاص طور پر وہ دوسرے انسانوں پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق میں زیادتی کرنے سے بچتا ہے۔ الفتاح پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور مومنوں کے لیے فتح کے وعدے پر بھروسہ کیا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں اور اپنے کافر دشمنوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کامیابی اور اطمینان الفتاح کی جانب سے ہے، اور بندہ مومن کے یہ لائق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور مدد میں دیر ہونے پر اس سے مایوس ہو جائے، کیونکہ اس پاک ذات کی مدد اور فیصلے کی تاخیر میں بھی حکمت ہے۔ اسلام کی مناسبت سے بہترین دعا سورہ الفاتحہ ہے، مقبول دعاؤں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم نام کے توسط سے اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے خیر کے دروازے کھول دے۔ الہی، دنیا میں ہمارے دلوں کو اپنے دین یعنی اسلام کے لیے لوگوں کے دلوں کو کھول دیجئے۔ الہی، دنیا میں ہمارے دلوں کو اپنے دین اسلام کے لیے کھول دیجئے، اور آخرت میں ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیجئے۔ الہی، ہمارے دلوں کو ایمان کامل اور یقین صادق